یہ بتائیے گا فرقہ واریت سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہم مسلمان؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. لیکن شیطان جو ہے جب اس کو جنت سے دھتکارا گیا اس کی انا اور ہٹدرمی کی وجہ سے، تو اس نے کہا پروردگار سے، پروردگار فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، پروردگار جو تو نے مجھے جس وجہ سے دھتکارا ہے تو میں اب ان لوگوں کو تمہارے سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے ان کے راستے میں بیٹھوں گا، اور وہی کام جو جس وجہ سے میں دھتکارا گیا ہوں میں اسے استعمال کر کے اسے تمہارے راستے سے جدا کروں. اللہ اکبر. اب وہ شیطان کیا کرتا ہے، اس کا جو ہتھیار ہے وہ انا، کہ وہ آپ کے اندر تکبر اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے، بغض. اور اس نے اس امت کے اوپر اس کا بہت زیادہ، خاص طور پر وائزین کے اندر اور ان لوگوں پر جن کا طریقت کے ساتھ تعلق نہیں تھا، بڑا حملہ کیا، اور وہ اس کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں. شیطان کہتا ہے کہ بھائی آپ کو بڑا علم ہے آپ کے پاس، دوسرا جو ہے اس کے پاس جو علم ہے وہ تو کچھ نہیں ہے. یہ شیطان کبھی کہتا ہے کہ پیر صاحب کو کہتا ہے کہ جی آپ بڑے پیر ہیں، دوسرا جو پیر صاحب ہے اس کے مریدین کی تعداد بڑھ رہی ہے تو تم جو ہے وہ اس کے خلاف کچھ کرو. مولوی کو کہتا ہے فتوے لگاؤ. پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ انا کو ابھارتا ہے. ایک ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ جی اس فلاں بندہ جو ہے وہ بھی ڈاکٹر بن رہا ہے، تو یہ لوگوں کو بدزن کرتا ہے کہ اس کے پاس لوگ کیوں زیادہ جانے لگ گئے، اس کے ہاتھ میں کیوں شفا آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اس پیر کی مریدین کیوں بڑھ رہے ہیں، اس عالم کی بات کیوں سنی جا رہی ہے، یا اس کی دکان کیوں چل رہی ہے، وغیرہ نفسی کا عالم آ گیا. یہ کیا کرتا ہے شیطان، اسی انا کو استعمال کر کے انسان کے اندر وہ جذبات دشمنی کی اور دعوت کی ابھارتا ہے. پھر جب انسان اس پر عمل کرتا ہے عداوت بڑھتی رہتی ہے. اور یہ فرقہ واریت یہ انسانی سماج کے لیے زہر قاتل ہے. بے شک. کسی بھی معاشرے کے اندر اگر لوگ گروہ بندیوں کے اندر شکار ہو جائیں، ڈیوائیڈ ہو جائیں، تقسیم ہو جائیں، تو انہیں باہر کے دشمن کی ضرورت کیا ہے؟ بے شک ایسا ہی ہے. اور آج امت مسلمہ کا حال دیکھیں کہ دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ، وہابی وغیرہ کتنی تقسیمیں بنی ہوئی ہیں. امت جو اس امت کا نام رکھا گیا قرآن مجید میں ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ میں نے تمہارے کو ایک امت بنایا ہے، بس میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو. سبحان اللہ. پروردگار نے اس کا نام امت رکھا. آج ہم نے اس کو کیا کر دیا، میں فلاں ہوں، میں فلاں قوم کا ہوں، فلاں قبیلے کا ہوں، فلاں مذہب کا ہوں، فلاں فرقے کا ہوں، اپنی پہچان. تو امت کی جو پہچان ہے، جب تک ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے جو کہ قرآن کا اصل مدعا ہے، اصل دعوت ہے، اور اصحاب کرام، اہل بیت، صوفیاء اعظام سب نے اسی کے اوپر محنت کی کہ ہم قرآن کی اس امت کے ٹائٹل کو اپنائیں، اپنے یہ سارے ٹائٹل اور تقسیمات کو چھوڑ کر ایک امتی ہونے کا ہم دعویٰ کریں اور اس کے اوپر اپنائیں. تب جا کے ہم اس فرقوں سے نکلیں گے. اس فرقہ واریت کے اس افریت سے جان چھوٹ سکتی ہے. یہ فرقہ واریت ملک کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت کی وحدت کے لیے یہ زہر قاتل ہے، نقصان کا سبب ہے. امت کا شیرازہ بکھر گیا. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو تباہ ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ وحدت نہیں ہے، اس کا آپ سبب دیکھیں تو یہی فرقہ واریت ہے. مسلمانوں کو لڑایا جاتا ہے اس بات کے اوپر، شیعہ ایسا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پہ جنازہ ہو جاتا ہے اور وہ شیعہ کا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ جنازے میں کیوں گئے، وہ سنی کا جنازہ ہے. کیا شیعہ سنی کی شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. محرم کے دن آتے ہیں تو ایسا کر دیا جاتا ہے کہ اس میں عداوت اور دشمنی اتنی ابھر آتی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے اوپر یا اہل بیت علیہ السلام کے اوپر تان و تشنیع کرنے لگ جاتے ہیں، اور فرقہ وارانہ جذبات کو ابھار کر اور اس امت کو ہم قعر مذلت کے اندر لے جاتے ہیں. امت جو ہے جب تک امتی ہونے کی سوچ، اور افسوس کے ساتھ جو ہمارے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ذمہ داران لوگ ہیں، واعظین ہیں، وہ مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، کفر کے فتوے صادر کرتے ہیں صرف اور صرف اپنی اس انا کے لیے. یہ حرام ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر فتویٰ دیں. کسی کو اختیار نہیں ہے کسی کے ایمان کا فیصلہ کریں. پمفلٹ چھاپیں، لوگوں کے ایمان اور کفر کے فیصلہ کریں، کافر کہیں، زندیق کہیں، مرتد کہیں، فلاں فلاں کر کے اس کے اوپر ایک فتویٰ لگا کر کہہ دے کہ جی یہ اسلام سے خارج ہو گیا. جبکہ قرآن میں ہے کہ کافر کو بھی کافر کسی کو نہیں کہہ سکتے، اختیار ہی نہیں ہے. یہ خدا کا کام ہے. آپ جب جائیں گے قبر میں جائیں گے تو وہاں جا کے پتا چلے گا نا کہ آپ صحیح تھے یا غلط تھے. آپ کون ہوتے ہیں کسی کا فیصلہ کرنے والے؟ مفتی صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں آپ. جی بے شک قرآن مجید کے اندر ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین والذین اشرکوا اور والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، کہ وہ لوگ جو نصارہ ہیں، یہودی ہیں، مجوس ہیں، یہاں تک کہ صابئین ہیں یا مشرکین ہیں، پروردگار ان کے درمیان میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ دنیا میں تم فیصلہ کرنے والے ان لوگوں کے درمیان میں بھی نہیں ہو، کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم اس یہودی کے بارے میں فیصلہ کر دو، یہ قرآن کے اندر ہے۔ تو ہم پھر کون ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بیٹھ کے فرقے کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں میں فیصلے کریں یہ فرقہ جنتی، یہ فرقہ جہنمی ہے؟ اور ایسی روایات ہم تراش خراش کے نکال کے لے آئے کہ روایات کے اندر ہے کہ یہود تو 71 فرقے بن گئے، نصارہ 72 فرقے بن گئے، میری امت 73 فرقے بنے گی، سارے جہنم میں جائیں گے سارے فرقے، ایک فرقہ صرف نجات والا ہوگا۔ فرمایا کہ کون سا یا رسول اللہ؟ کہا کہ جس پہ میں اور میرے صحابہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ وہ نکال کے اور قرآن مجید کی جو وحدت ہے کہ امت کی جو سوچ ہے، امت کی جو دعوت ہے، جو قرآن کا پیغام تھا، اسے ہم نے بلا دیا۔ ایسا ہی ہے، بالکل جو 72 کا جو ہم کھیل کھیلتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے۔ کس کی مجال ہے کہ کسی فرقے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ فرقہ جہنم میں جائے گا؟ کون ہوتا ہے مولانا صاحب؟ یا جب وہ قرآن مجید اگر اس کے سامنے ہے کہ جس قرآن کے اندر ہے کہ ہم نے تمہیں ایک امت بنایا ہے، تو کس کی مجال ہے؟ چاہے کتنا بڑا انعام کیوں نہ ہو، اس دور کا یا پچھلے دور کا، وہ یہ کہے کہ فرقہ یہ باطل ہے، میرا فرقہ جو جنت میں جائے گا۔ جبکہ قرآن خود بھی پڑھ رکھا ہے، حافظ قرآن ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا نا، جبھی تو آپ عالم بنے ہو، اس کے باوجود آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہو، کیا فائدہ آپ کے ایسے علم کا؟ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے اس دن بھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی، متواتر حدیث ہے، متواتر، اہل سنت کی ساری کتابوں کے اندر، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا ابدا۔ سبحان اللہ، سبحان کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم جب تک اس سے تمسک کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک چیز ہے وہ الثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، کتاب اللہ اور میری اولاد، ان 2 کے ساتھ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ یہ قرآن اور قرآن سے اچھا قرآن کو ہم نے کیسے کرنا ہے؟ قرآن کو ہم نے کیسے تلاوت اور رٹے لگانے کے لیے یا طاق کے اندر رکھنے کے لیے یا شادی بیاہ کی رسموں کے اندر، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھ لینا اور فہم اس کا حاصل کرنا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس قرآن کے اندر ہے ایک امت، اس قرآن کے اندر ہے تمہارا نام ہم نے نہ دیوبندی رکھا، نہ بریلوی، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ وہابی، کچھ نہیں رکھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں ہے کہ ہم نے تمہارا نام المؤمن رکھا، تم مؤمنین ہو، مومن بن جاؤ، امت ایک امت۔ اس قرآن کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک حبل اللہ کے ساتھ احتسام کر لو، اس کو پکڑ لو اور تفرقہ نہ بنا، فرقے میں نہ پڑھو۔ قرآن کہتا ہے فرقے نہیں بنانا، ہم کہتے ہیں فرقے تو بنے گے، اور میرا فرقہ جنت میں جائے گا، دوسرا فرقہ جہنم میں جائے گا۔ ناظرین کرام، کتنی خوبصورت بات آج کی فرقہ واری